آج کا نوجوان زنا کر کے آتا ہے، اپنے دوستوں میں فخر کے طور پر بیان کرتا ہے، اسے گناہ کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے عزیزو سنو، آؤ میں تمہیں ایک نبی کے غلام کی کہانی نام ہے حضرت ثعلبہ۔ یہ حضرت ثعلبہ جن کی 16 سال کی عمر ہے، اگر میرے مصطفیٰ کو کوئی ضرورت ہوتی حضرت ثعلبہ کو حکم فرماتے، اگر کہیں بھیجنا ہوتا کسی کام کے لیے مصطفیٰ حضرت ثعلبہ کو بھیجتے، اگر کسی صحابی کے پاس میں کوئی پیغام پہنچانا ہوتا مصطفیٰ حضرت ثعلبہ کو بھیجتے۔ ایک دن میرے پیارے مصطفیٰ نے حضرت ثعلبہ کو کسی کام سے بھیجا، حضرت ثعلبہ گئے اور جا کر کے اپنے کام کو نپٹایا، مصطفیٰ کے حکم کی تکمیل کی، اور اس کے بعد میں جب واپس پلٹے، آپ واپس آ رہے تھے، ایک مقام پر آپ نے دیکھا ایک حمام خانہ ہے، اور اس حمام خانے کے اندر ایک عورت نہا رہی ہے، غسل کر رہی ہے۔ اچانک اس کا پردہ اڑا، ہوا میں جیسے ہی پردہ اڑا حضرت ثعلبہ کی نظر پڑی۔ جیسے ہی حضرت ثعلبہ کی نظر پڑی ہے، آپ کے دل میں فوراً گناہ کا احساس پیدا ہو گیا۔ آپ کو احساس ہوا کہ میں نے جو ہے ایک حسینہ کو دیکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں وحی آ گئی ہوگی اور مصطفیٰ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ ثعلبہ منافق ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثعلبہ کی ایک نگاہ پڑی ہے عورت پر، آپ ساروں قطار رونے لگے اور رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ساروں قطار روتے ہیں۔ اب نبی کی بارگاہ میں نہیں جاتے، آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں وحی آ چکی ہوگی، مصطفیٰ کو میرے بارے میں بتا دیا گیا ہوگا۔ اب کون سا منہ لے کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں گا، کون سا چہرہ لے کر کے نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ ارے جن آنکھوں سے میں مدینے کے تاجدار کا دیدار کرتا ہوں، انہی آنکھوں سے میں نے حسینہ کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے، اب آپ مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں جاتے ہیں بلکہ آپ نکل جاتے ہیں اور شہر کے کنارے پر، اپنی بستی کے کنارے پر آپ ایک پہاڑی میدان میں پہنچے اور ایک پہاڑ میں جا کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ساروں قطار روتے ہیں۔ ادھر میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد میں مصطفیٰ صحابہ سے مخاطب ہوئے اور فرماتے ہیں، اے میرے جانثارو ثعلبہ کہاں ہے؟ جیسے ہی مصطفیٰ نے یہ فرمایا، جانثاروں نے عرض کی یا رسول اللہ ثعلبہ ابھی تک واپس نہیں آئے، اتنی دیر کا کام نہیں تھا جتنا وقت ان کو لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جاؤ میرے ثعلبہ کو تلاش کرو۔ اب صحابہ اکرام نکلے تلاش کرنے کے لیے، لیکن حضرت ثعلبہ کا کوئی پتہ نہ لگا، حضرت ثعلبہ نہ ملے۔ اب میرے پیارے مصطفیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور ان جلیل القدر صحابہ کو مصطفیٰ نے حکم فرمایا جاؤ ثعلبہ کو تلاش کر کے لاؤ، جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت عمر فاروق اعظم یہ نکل گئے حضرت ثعلبہ کو تلاش کرنے کے لیے۔ کئی دن ہو گئے مسلسل، لیکن ثعلبہ کا کوئی پتہ نہیں لگتا ہے، ثعلبہ کے بارے میں کوئی خبر نہیں لگتی ہے۔ عزیزان ملت اسلام، آخرکار وہ 40واں دن آ گیا۔ اب میرے پیارے مصطفیٰ کے یہ جانثار حضرت سلمان فارسی، حضرت عمر فاروق اعظم اسی پہاڑی علاقے میں پہنچ گئے جہاں پہ پہاڑ پر حضرت ثعلبہ ساروں قطار رو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہاں جا کر کے دیکھا کہ کچھ چرواہے بکریاں چرا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے معلوم کیا، کیا تم نے فلاں نوجوان کو دیکھا ہے؟ اس کی رنگت ایسی ہے، اس کا قد ایسا ہے، اس کے کپڑے، اس کا لباس ایسا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے یہ علامتیں بتائیں اور معلوم کیا، کیا تم نے ایسے کوئی 16 سال کے نوجوان کو دیکھا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، چرواہے نے کہا ایسا نوجوان، کیا تم اس رونے والے بچے کی بات تو نہیں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ سنا، حضرت سلمان فارسی نے یہ سنا، فرماتے ہیں کون رونے والا بچہ، کیسا رونے والا بچہ؟ اس چرواہے نے کہا جیسی تم نے رنگت بتائی ہے، جیسا تم نے قد بتایا ہے، جیسا تم نے لباس بتایا ہے، جس طریقے کا تم نے چہرہ بتایا ہے، اسی قد کا، اسی چہرے کا، اسی رنگت والا، اسی لباس والا ایک نوجوان ہے جو اس بھلا پہاڑی پر ساروں قطار روتا ہے۔
اللہ کا ذکر کرتا ہے جب ہم رات کو سوتے ہیں اور اس کے رونے کی آواز آتی ہے تو ہم سو نہیں پاتے ہیں. اللہ اکبر. اس چرواہے نے جیسے یہ بات بیان کی ہے, حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں وہ تمہارے پاس میں کیا آتا ہے؟ کہا کہ ہاں وہ ہمارے پاس میں آتا ہے, کبھی کبھار آتا ہے اور بکریوں کا دودھ پیتا ہے چلا جاتا ہے. وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتا, وہ زاروں قطار روتا رہتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت عمر فاروق اعظم حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں بتاؤ وہ کس ٹائم آتا ہے؟ کہا یہ اس کے آنے کا وقت ہے, ابھی وہ آ ہی رہا ہوگا. جیسے یہ کہا حضرت سلمان فارسی حضرت عمر فاروق اعظم چھپ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ سالبہ ہی ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, اب یہ دونوں چھپے ہیں اور کچھ ہی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سالبہ آ رہے ہیں. جیسے ہی وہ قریب میں آئے اور اس چرواہے نے پیالے میں بکری کا دودھ پیش کیا, حضرت سالبہ نے پیالے کو لیا, اپنے لبوں سے لگایا, دودھ پینا شروع کرتے ہیں. ادھر دودھ بھی پی رہے ہیں اور ادھر آنکھوں سے آنسو نکل کر کے اس دودھ کے پیالے میں گر رہے ہیں. اللہ کے خوف سے اس قدر رو رہے ہیں. اللہ اکبر. اے میرے پیارے عزیزو, یہ گناہ کا احساس ہے حضرت سالبہ کو, لیکن آج ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ ہم کیسے ہی گناہ کریں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. ہم تیری میری بہن بیٹیوں کو ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. ہم زنا بھی اگر کر لیں تو ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. یہ آج ہمارے معاشرے کا حال ہے. لیکن حضرت سالبہ ہے, صرف ایک خاتون پر ایک نگاہ پڑی ہے لیکن زاروں قطار رو رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سالبہ دودھ پی رہے ہیں لیکن آنکھوں سے آنسو پیالے میں گر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم حضرت سلمان فارسی نے دیکھا, آپ نکل کر کے باہر آئے. جیسے ہی حضرت سالبہ کے قریب میں ہوئے, حضرت سالبہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھا, حضرت سلمان فارسی کو دیکھا. عرض کرتے ہیں آپ میرے قریب میں نہ آنا, میں بہت بڑا گناہگار ہوں. مجھے معلوم ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں وحی آ گئی ہوگی, مصطفیٰ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ سالبہ منافق ہو گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی حضرت عمر فاروق اعظم سے جیسے ہی حضرت سالبہ نے یہ کہا, حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اے سالبہ کیسی بات کرتے ہو, اے سالبہ تم کیسی یہ باتیں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. حضرت سالبہ نے کہا نہ, میرے قریب میں نہ آنا, میں بہت بڑا گناہگار ہوں. میں جن آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہوں انہی آنکھوں سے میں نے حسینہ کو دیکھ لیا ہے. اللہ اکبر. حضرت سالبہ سے حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اے سالبہ سنو, تمہیں مصطفیٰ نے بلایا ہے, تمہیں نبی نے بلایا ہے. حضرت سالبہ کہتے کیسے میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں؟ المختصر. حضرت سالبہ کو حضرت عمر فاروق اعظم حضرت سلمان فارسی لے کر کے آتے ہیں. اب حضرت سالبہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں, جسم اتنا لاغر ہو چکا ہے. 40 دن روتے رہے, کبھی کدار آ کر کے بکری کا دودھ پیا, آپ نے کوئی دانا پانی کوئی دانا اور کھانا استعمال نہیں کیا. اللہ اکبر. جس کی وجہ سے روتے روتے آپ کا جسم لاغر ہو گیا. اب جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ بیٹھ سکے. حضرت سالبہ کو چارپائی پر لٹا دیا گیا, بستر پر حضرت سالبہ کو لٹا دیا گیا. میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں. جیسے ہی آقا تشریف لائے, حضور سرہانے بیٹھ کر کے حضرت سالبہ کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں اے سالبہ آنکھیں کھولو. جیسے ہی حضرت سالبہ نے آنکھیں کھولی, آنکھیں کھول کر کے مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہیں. مصطفیٰ کے چہرے پہ جو نظر پڑتی ہے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں. میں جن آنکھوں سے آپ کا دیدار کرتا ہوں انہی آنکھوں سے میں نے حسینہ کو دیکھ لیا ہے. میں نے یہ گناہ کیا ہے. اے میرے آقا مجھے آپ کی گود ملی لیکن میں اس لائق نہیں ہوں. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے سالبہ تو توبہ کر لے. اللہ اکبر. حضرت سالبہ سے مصطفیٰ نے یہ فرمایا. حضرت سالبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے, اللہ کا خوف مجھے ہے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں اے سالبہ تو توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت سالبہ نے مصطفیٰ کی گود میں توبہ کی ہے اور توبہ کرنے کے بعد میں
پھر اچانک حضرت سالبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے جسم کے اندر ہزاروں کیڑے دوڑ رہے ہو، ہزاروں کیڑے رینگ رہے ہو۔ حضرت سالبہ سے جیسے ہی مصطفیٰ نے یہ سنا آپ زاروں قطار رونے لگے، مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آنسو بہ کر کے آپ کے رخسار پر آنے لگے۔ اللہ اللہ، ادھر مصطفیٰ کے آنسو بہ کر کے رخسار پر آئے۔ حضرت سالبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے سالبہ تیرے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، تو دنیا سے جانے والا ہے، یہ تیرے موت کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اور کچھ ہی لمحات کے بعد میں حضرت ملک الموت علیہ السلام نے آ کر کے حضرت سالبہ کی روح کو قبض کر لیا۔ میرے پیارے عزیزو، مصطفیٰ کا کیسا پیار حضرت سالبہ کے لیے کہ مصطفیٰ نے اپنی گود میں بٹھایا ہے۔ اے میرے پیارے عزیزو، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے گناہ کیے ہیں، بے شک اگر آج ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو ہمیں رب کی رحمت بھی ملے گی اور مصطفیٰ کا کرم بھی ملے گا، مدینے کے تاجدار کا پیار بھی ملے گا۔